الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو بہت سی خیرات تقسیم فرمائی ہے، اسی خوبصورت خیرات کا آج ایک خوبصورت حصہ رسول پاک کی امت کے سامنے ہم نے عرض کرنا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی آپ کے ذریعے اپنی امت کو ایک پیغام ارشاد فرماتے ہیں اور امت کے لیے افضل ترین اعمال میں سے کچھ اعمال کو بیان کرتے ہیں تاکہ میری امت ان افضل اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن۔ فرمایا اللہ کے ہاں افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل بندہ مومن کے سینے میں خوشی کو داخل کرنا ہے کہ ایک بندہ جب کسی دوسرے مسلمان کا جی خوش کرتا ہے، اس کے قلب کے اندر خوشی داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے اس امتی کا یہ عمل اللہ کے ہاں افضل ترین اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے خود کسی بندہ مومن کے جی خوش کرنے کی صورتوں کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کسوت عورتہ، کہ تو کسی دوسرے مسلمان کے بدن کو ڈھانپ، تو اس کو لباس مہیا کر، تو اس کو لباس پہنا تاکہ لباس کے ذریعے تو اس کا جی خوش کر سکے۔ او اشبعت جوعتہ، فرمایا جب کوئی مسلمان بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، کھانا کھلانے کے عمل کے ذریعے تو اس کے دل کے اندر خوشی داخل فرما۔ او قضیت لہ حاجتن، یا اس کی کوئی بھی ضرورت ہو، وہ پریشان ہو، وہ مصیبت زدہ ہو، تو اس کی جتنی بھی خدمت کر سکتا ہو تو اس کی خدمت کر، اس کی مصیبت کو دور کر، اس کی حاجت کو پورا کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو اس بندہ مومن کا جی خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تیرا یہ عمل اللہ کے ہاں افضل ترین اعمال میں شمار ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان رسول کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من وافق من اخیہ شہوتن غفر لہ، او کما قال علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندہ مومن کا دل کسی جائز خواہش کے لیے بے چین ہو رہا تھا، اس کے دل میں کوئی جائز خواہش انگڑائی لے رہی تھی، فرمایا جب وہ دل میں کسی جائز کام کی خواہش کر رہا تھا، اتفاقاً کسی بندہ مومن نے اس کی وہی خواہش پوری کر دی جو خواہش اس کے دل میں انگڑائی لے رہی تھی، جو خواہش، جو جذبات اس کے دل میں اٹھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہی بندہ مومن دوسرے مسلمان کی وہ جائز خواہش پوری کرتا ہے، غفر لہ، اللہ کے ہاتھ سے فوراً اس کو بخشش کی سند عطا کر دی جاتی ہے۔ یعنی ایک بندہ مومن کے دل کو خوش کرنا اللہ کے ہاں اتنی فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ کریم ہمیں امت رسول کے دکھ درد کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔